وعلیکم السلام۔ دیکھیے، اسی لیے فہم بہت ضروری ہے، ورنہ آپ ضمیر کو ادھر سے ادھر لے جا کے ایمان کو کفر اور کئی دفعہ کفر کو ایمان بنا دیں گے۔ اس معاملے میں ایک دفعہ وہاں درس کے دوران یہ حدیث بیان کی ہمارے منور سلطان صاحب نے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو، یہ ہی کی جو ضمیر ہے، صورت ہی کی ضمیر جو ہے، یہ اللہ کی طرف نہیں جاتی ہے، یہ تو قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ ہی کی ضمیر آدم علیہ السلام کی طرف جاتی ہے کہ آدم کو آدم کی صورت پر پیدا کیا، یعنی انسان کو انسان کی طرح بنایا، ہر ایک چیز کو ساخت بخشی، یعنی گھوڑے کو گھوڑے کی طرح بنایا، گائے کو گائے کی طرح بنایا، بکری کو بکری کی طرح بنایا، ہر چیز کو اسی کی جس انداز سے مالک نے چاہا کیا۔ تو یہ ہوتا ہے اصل میں فہم قرآن کا، حدیث کا، ورنہ یا تو آپ غلط بات مان کے شرک کی طرف چلے جائیں گے، یا کم فہمی کی وجہ سے قرآن اور حدیث کا صحیح انکار کر دیں گے، صحیح حدیث کا انکار کر دیں گے، منکرین حدیث کی لسٹ میں چلے جائیں گے۔ تو یہ جو انکار حدیث والے ہیں یا منکر تکفیر جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے یہیں سے اصل میں ٹھوکر کھائی ہے، فہم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر قرآن کے اوپر آپ ایک دفعہ ایمان پکا کر لیں تو پھر آپ کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ قرآن کے اندر جب آ گیا کہ اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مثال جیسا بھی کوئی نہیں، یعنی اس کی مثال ہی کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو پھر کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو؟ تو اصل میں یہ فہم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے شرک کی طرف گئے ہیں، یا قرآن و صحیح حدیث کا انکار کیا ہے۔ جتنے بھی ہیں، چاہے یہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جنہوں نے جو بھی شرک اپنایا ہے، چاہے پکار کا شرک ہو، واسطے وسیلے کا شرک ہو، عرس اور میلوں والا شرک ہو، غیر اللہ کی نظر و نیاز والا شرک ہو، اور رکوع اور سجدے کے شرک کے اندر جو لوگ یہ مشرک مفسرین مبتلا ہوئے ہیں، اسی کم فہمی کی وجہ سے۔ اور یہ فہم اللہ کی دین ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نہ زیادہ آیتیں یاد کرنے کی وجہ سے آتا ہے، نہ زیادہ حدیثیں یاد کرنے کی وجہ سے اور حوالے دینے سے آتا ہے، نہ یہ 360 کی اپلیکیشن سے آتا ہے، نہ یہ گوگل کی سرچ انجن سے یہ ملتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، ہدایت ہے، جس کا سینہ اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے کھول دے، اس کو ساری چیزیں بالکل صاف نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو قرآن ہر جگہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک توحید سے بھرا ہوا اور توحید کی دعوت دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جب طاغوتوں کی اینک پہنو گے، مسلک پرستی کی اینک پہنو گے، تو ظاہری بات ہے پھر قرآن سے شرک ثابت کرنے کی کوشش کرو گے، پھر قرآن سے غیر اللہ کی پکاریں ثابت کرو گے، محمود الحسن کی طرح، پھر اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ ثابت کرو گے اشرف علی تھانوی کی طرح، اور پھر آپ کو انبیاء بھی شرک کرتے نظر آئیں گے، ان پر الزام لگاؤ گے یہ عبدالوہاب نجدی کی طرح اور زکریا کاندلوی کی طرح، اور پھر آپ کو مردے سنتے نظر آئیں گے اہل حدیثوں کی طرح، سلفیوں کی طرح، پھر آپ کو بندے جو ہیں وہ اللہ بنتے نظر آئیں گے وحدت الوجودیہ صوفیوں کی طرح، اور حلول نظر آئے گا کہ اللہ بندے کے اندر آ گیا ہے، ان شیعوں کی طرح، رافضیوں کی طرح۔ پھر صحابہ کرام جنہوں نے تلواروں کے سائے کے نیچے زندگیاں بسر کی تھیں، پھر ان پر لعن طعن آپ کو کرنا آسان ہو جائے گا، علی انجینئر کی طرح اور مولوی اسحاق کی طرح، اور اس طرح یہ سب لوگوں نے اسی طریقے سے ٹھوکر کھائی ہے۔ پھر آپ کو نبی کے سامنے سجدے نظر کرتے آئیں گے، محمد حنیف کی طرح، دعوت القرآن کے اندر اس نے لکھ دیا۔ تو اس طریقے سے یہ بربادی آئی ہے امت مسلمہ کی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔